اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا، پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصے میں بات اس کے کہ آ چکا تیرے پاس علم، تو کہہ دے آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، اپنی جان اور تمہاری جان، پھر التجا کرے ہم سب اور لعنت کرے اللہ کی ان پر جو جھوٹے ہیں۔ تو آگے ارشاد ربانی ہے، ان ھذا لہو القصاص الحق، بے شک یہی ہے بیان سچا۔ تو اس آیت میں بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ صاف صاف واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ حق کو اور سچا بیان یہی ہے۔ سچا بیان کیا ہے؟ وما من الہ الا اللہ، اور کوئی لائق بندگی نہیں سوائے اللہ کے، کہ کیا اللہ فرما رہے ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، کہ تمام تر عبادتوں کے مستحق صرف رب العزت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک وہی ہے زبردست حکمت والا، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے زبردست حکمت والا، کمال حکمت والا، کہ اس سے اچھی کسی کی حکمت ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ ہٹ درم ہیں، یہ گنہگار ہیں، یہ مکار ہیں، یہ کافر ہیں، کیوں کہ یہ فساد والے لوگ ہیں، اور فساد کو قائم کرنے والے لوگ ہیں، فساد کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا وہ بالکل اپنی بات پہ اڑے رہے اور وہ پورا کے پورا قافلہ بغیر مباہلہ کے واپس چلا گیا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَتَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَاتٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا إِلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، تو کہہ اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، کہ بندگی نہ کریں مگر اللہ کی، اور شریک نہ ٹھہرائیں کسی کو نہ بنائیں ہمارا کوئی کسی کو رب سوائے اللہ کے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم اہل کتاب سے، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں جو یہود اور نصارہ، اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی کہ دونوں کو جمع کر کے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کہہ کر، اب تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا، تو اس لیے نصاریوں سے ہی بات ہو رہی تھی۔ اب اہل کتاب دونوں سے مخاطب ہیں، تو اے اہل کتاب والو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان، یعنی کہ ہمارے تمہارے درمیان مابین بالکل برابر ہے، ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رب نہ بنائے۔ اس بات سے مراد یہ ہے کہ پوپ کو ان لوگوں نے اپنا رب بنا لیا تھا، اور پوپ کو اختیار تھا کہ وہ جس چیز کو چاہے اسے حلال قرار دے دے تو سب اسے حلال قرار دیتے تھے، جس چیز کو چاہتا تھا وہ حرام قرار دے دیں تو تمام لوگ اسے حرام سمجھنے لگ جاتے تھے۔ تو پوپ کو رب مان لیا تھا ان لوگوں نے، یہ تمام اختیارات دے کر ان لوگوں نے دیے تھے، لیکن یہ تمام اختیارات صرف اللہ کے ہیں، اور یہ اللہ ہی کو اختیار ہے جس چیز کو حلال کہے، جس چیز کو حرام کہے، اور جو بھی حکم فرمائے، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اور جو شخص بھی اس حق کو اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب جو ساری قانون سازی کی جا رہی ہے شریعت کے خلاف، یعنی کہ اس میں شریعت نہیں ہے جس قانون سازی میں،
تو وہ خدائی کا دعویٰ ہے، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ یقیناً غلط اختیارات کو اپنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے لیے عذاب تیار کر رہے ہیں۔ آگے رب العزت فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقَالُوا اشْهَدُوا بِإِنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو تابع دار ہیں۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں، تو اے مسلمانوں تم ان سے کہو اچھا آپ لوگ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول فرمائی اور ہم تینوں باتوں پر قائم رہیں گے، اور آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی مرضی، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم مرتے دم تک مسلمان ہی رہیں گے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔